be here to address this badge, the white coat ceremony, and I am thankful to the organizers for giving me this opportunity کہ میں یہ کچھ باتیں کر سکوں ان بچوں سے، ان کے والدین سے اور آپ لوگوں سے. یقیناً this is a very great moment for all the students who have got admission in this medical college to start a noble profession. تو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ دن لایا، آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے. تو اس کے کچھ تقاضے ہوں گے، اس کی کچھ جو ہے نا ذمہ داریاں ہوں گی جو آپ نے اپنے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کرنی ہیں. تو میں چند باتیں کروں گا جو کہ شاید بہت اسٹڈی ریلیٹڈ نہ ہو، آپ کی جو ہے نا پروفیشنل جو آپ کی ڈاکٹری کی پڑھائی ہے اس سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن بحیثیت مجموعی ایک انسان اور بحیثیت مجموعی ایک مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہم سب کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اس نوبل پروفیشن کے لیے چنا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی رحمت ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے. تو اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کروں. تو وہ جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اسٹوڈنٹس کو اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کی محنت سے، جن کی قربانیوں سے، جن کی توجہ سے آج اس مقام پر پہنچے ہیں. اور یہ ایک بڑا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ بات نہ تو یاد رہتی ہے اور نہ کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ والدین کی کیا اہمیت ہے. اور والدین کا حق اور احسان تو ہم شاید کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے والدین گزر جاتے ہیں اور وہ ساری عمر پھر اس آسرے میں رہتے ہیں کہ شاید اگر ہمیں تھوڑا سا موقع اور خدمت کرنے کا مل جاتا تو ہم یہ خدمت کر لیتے. تو جن کے بھی والدین ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے. تو ان کا حق ادا تو نہ کر سکیں گے، لیکن کم از کم ان کی جتنی حد تک مقدور خدمت ہو سکتی وہ ضرور کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ آج جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنے والدین کی دعاؤں اور ان کی محنت سے ہیں. تو اس کے بھی ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ والدین سے جو ہے نا عزت سے پیش آئیں، والدین کے حکم مانیں، ان سے ملتے رہیں. والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اس ملک کے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور وہاں سے یہ فون کرتے کہ میری اماں کا خیال رکھنا. پیسے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو نا اس کو دکھا دینا، بٹ دیٹ از ناٹ دی جو ہے نا وہ کوئی نعم البدل ماں کی نظر کا، ماں کے ملنے کا اور دعا کا کوئی نعم البدل ہے نہیں. تو یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ جتنے بھی بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائیں، جتنے بھی بڑے ڈاکٹر بن جائیں، آپ یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے ہے اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اپنے اساتذہ کا، کیونکہ یہ بھی ایک ریلیشن شپ تھی جو انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو جو بھی آپ آج پہنچے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی اس میں محنت بھی شامل ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کی گائیڈنس ہے، آپ کے جو ہے وہ استادوں کی محنت ہے. تو ان کی بھی احترام اور تکریم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ان کی ریسپیکٹ، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے سے وقتاً فوقتاً ملتے بھی رہیں.
باقی باتیں جو ہیں وہ کہ آپ کو بہت محنت کرنی ہے، اسٹڈی کرنی ہے، آپ کو اپنا مقام بنانا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ بنانا ہے. تو ایک انفارچونیٹلی ایک بڑا جملہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ بڑا ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے ایک بات بتائی جاتی ہے کہ خوب پڑھو لکھو اور بڑے ڈاکٹر بنو گے. بڑے ڈاکٹر سے زیادہ امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ اچھا ڈاکٹر بننا ہے. تو یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بڑے ڈاکٹر سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اچھا ڈاکٹر بنے. تو اچھا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیشے سے مخلص ہو، جو اپنے پیشے میں ایکسپرٹ ہو، لیکن ساتھ ساتھ اچھا انسان ہو، اچھا مسلمان ہو، اچھی طرح بات کرتا ہو، اچھی جو ہے وہ طرح سے مریض سے پیش آتا ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید آپ کو کتابوں سے نہیں ملتی، تو وہ پھر صحبت سے ملتی ہیں، رول ماڈل سے ملتی ہیں. تو ان رول ماڈل کو آپ فالو کریں، دیکھیں کہ وہ کیسے پیشنٹ دیکھتے ہیں، کیسے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اب پیشنٹ سے بات کرنے کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے. اور ریسنٹلی میں اپنی ایک ریلیٹیو کو لے کر ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، بہت بڑی ڈاکٹر، امریکہ کی ڈگری تھی، کبھی یہاں ہوتی ہیں کبھی امریکہ میں ہوتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی آئی واز ویری ڈساپوائنٹیڈ ٹو سی کہ دیر واز نو آئی کانٹیکٹ ود دا پیشنٹ. ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے پیشنٹ کو، دوائی لکھ دی. تو کیا ہم لوگوں کو پرسکرائبر بنانا چاہتے ہیں یا ہم لوگوں کو ہیلر بنانا چاہتے ہیں؟ ارشد صاحب آپ کے لیے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ٹریننگ کے دوران 5 سال میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں صرف کتاب کی نالج نہیں چاہیے، ہمیں ایجوکیشن نہیں صرف چاہیے، ہمیں تربیت بھی چاہیے. تو تربیت جو ہے اس کا تعلیم سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا میرے حساب سے. تربیت ڈالنا ضروری ہوتی ہے. تو تربیت میں یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی تربیت کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ امپیتھی کیا ہوتی ہے، درد مندی کس کو کہتے ہیں. سمپیتھی اور امپیتھی میں بہت فرق ہوتا ہے. تو درد مندی کیا چیز ہوتی ہے؟ درد مندی یہ ہوتی ہے کہ مریض کا دکھ آپ اپنے اوپر محسوس کریں. آپ یہ سوچیں کہ یہ دکھ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اس دکھ میں ہوتے تو آپ کیا فیل کرتے. تو امپیتھی جو ہے از دا ویری ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف آور پریکٹس. سیکنڈ ہے کمیونیکیشن، کہ کیا ہم صحیح بات بتاتے ہیں، صحیح طریقے سے مریض سے گفتگو کرتے ہیں، کیا ہم اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، یا صرف ہم جو ہے وہ مشین سے کنیکٹ ہوتے ہیں. آج کل تو اور بھی جو ہے وہ EMR کے بعد جو ہے وہ کنیکشن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. آپ ساری دنیا کی چیزیں استعمال کریں، آپ جو ہے وہ بھی استعمال کریں، آپ AI بھی استعمال کریں، اور جو ہے نا جو کرنا. لیکن جو ویلیوز ہیں، جو ویلیوز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، جو ہمارے رسول نے بتائی ہیں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی جو اس پہ تو کوئی آپ کو جو ہے نا وہ نہیں کمپرومائز کر سکتے. آپ چاہے جتنے بھی سائنٹیفک کریں، اور منع نہیں کیا کسی نے آپ کو، بالکل کریں اور کرنا چاہیے، سب کریں. لیکن ہمدردی، درد مندی جو ہے وہ، شفقت، محبت جو ہے، پیار، اس سے تو آپ کو جو ہے نا وہ کرنا ہی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں، تو میری بس گزارش یہ ہے کہ پورے کریکولم میں، پورے دوران میں پڑھائی کے آپ ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کریں. آپ پرسکرائبر کے بجائے اچھے ہیلر بنائیں جو مریض کے لیے، کیونکہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہے. ہیلتھ کی ڈیفینیشن جو ہے فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ. تو ہولسٹک کیئر جو ہے، ہولسٹک کیئر آپ کو چاروں کمپوننٹ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. بینگ اے پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ، ہم لوگ جو ہے جب کینسر کے بچے دیکھتے ہیں تو ہمارا مسئلہ صرف جو ہے وہ بیماری نہیں ہوتی، یعنی وہ فزیکل سمٹم نہیں ہوتے. ہمارا مسئلہ اس فیملی کی سوشل پرابلم بہت بڑا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم بچے کی اور فیملی کی، اسی طرح ایموشنل پرابلم.
تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اے ڈاکٹر ایڈریس کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ کی 5 سال میں اس ٹریننگ میں یہ آپ اگر اس چیز پہ توجہ دیں ساتھ ساتھ پڑھانے کے کہ ہاؤ ٹو کیئر ہالسٹیکلی، تو وہ آپ کو آخر میں بس میں یہی یہ تو ساری یہ ہو گئی. آخر میں پھر میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ جہاں آپ مریضوں کا خیال رکھتے ہیں وہاں اپنا بھی خیال رکھیں. تو یہ بھی سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹری کے دوران جو ہے وہ اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں دیتے. تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ویل بینگ کے لیے بھی سوچ کریں. آپ کی اپنی فزیکل ویل بینگ ہے، آپ کا ہارٹ ہے، باڈی ہے، مائنڈ ہے، سول ہے. تو اس میں آپ کا فزیکل بھی ہوتا ہے، اس میں اسپریچول بھی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایموشنل بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کے تمام مراحل میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ.